بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے 35 سال بعد حضرت زین العابدین کو زہر دے کر کیوں مار دیا گیا؟ حضرت زین العابدین کے جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، وہ 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں موجود تھے، لیکن بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ جب یزید کی فوج نے سبھی اہل بیت کو شہید کر دیا تو ابن زیاد کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی، تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا دیا جائے۔ یہ سن کر شمر آگے بڑھا اور اس نے حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، لیکن اسی وقت حضرت زینب آ کر اپنے اس بھتیجے پر لیٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے ظالمو، تم نبی کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤ گے؟ کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی ہے؟ شمر نے بہت کوشش کی، لیکن حضرت زینب نے اپنے اس بھتیجے کو شہید نہ ہونے دیا۔ آخر مجبور ہو کر ابن زیاد نے شمر کو روک لیا اور پھر سبھی کو لے کر پیدل ہی کوفہ شہر گیا۔ یہ بھی شاید اللہ ہی کا فیصلہ تھا کہ حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوئے، کیونکہ اس دن مردوں میں صرف حضرت زین العابدین ہی بچے تھے کہ جنہیں یزید کی فوج شہید نہ کر پائی تھی، اور پھر انہی سے حضرت زین العابدین کی ایک اولاد چلی کہ جنہیں آج سید حسینی کہا جاتا ہے۔ لیکن آگے چل کر 35 سال بعد انہی بنو امیہ والوں نے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو دوستو، وہ واقعہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لڑکے امام زین العابدین کی پیدائش سن 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک مزاج اور اللہ کی عبادت کرنے والے انسان تھے۔ ہر ایک سے ہنسی خوشی ملتے اور کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرتے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کے وقت ان کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے اور اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ و بادشاہ تھے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ان کی امی بہت زیادہ بیمار پڑ گئی۔ والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہر طرح سے دوا علاج کیا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی اور کچھ ہی دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ امی کی وفات کے بعد حضرت زین العابدین کو ان کی خالہ نے پالا پوسا۔ جب ان کی عمر 2 سال ہوئی تو تاریخ کا وہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک ظالم انسان نے چاقو سے وار کر کر کے فجر کی نماز میں شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور حضرت زین العابدین بڑے ہو گئے۔ آپ بہت زیادہ نیک تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا اور آپ وضو کرنے کے لیے پانی لے کر بیٹھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ ایک دن گھر والوں میں سے کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ جب بھی نماز کی نیت باندھتے تو اکثر 2 رکعت میں صبح ہو جاتی۔ ساری رات قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر روتے رہتے۔ حضرت زین العابدین اتنے زیادہ سجدے کرتے تھے کہ آپ کا نام ہی سجاد رکھ دیا گیا، کیونکہ عربی میں سجاد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے والا انسان۔ ایک بار بازار میں کسی جاہل انسان نے حضرت زین العابدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے اس انسان پر کوئی دھیان نہیں دیا، بلکہ خاموش ہو کر وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ انسان غصے میں کہنے لگا کہ اے سجاد بن حسین، میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت زین العابدین نے کہا کہ میرے نانا پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی جاہل بحث کرے تو تم اسے نظر انداز کر کے نکل جاؤ۔ دوستو، حضرت زین العابدین کی شادی 57 ہجری میں انہی کے چچا حضرت حسن کے لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ آگے چل کر آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے لڑکوں میں سب سے مشہور حضرت باقر اور حضرت زید شہید ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری میں حضرت زین العابدین اپنے والد حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے تھے، لیکن اس دن وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ پورا دن بے ہوشی کی حالت رہی، اسی لیے وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو قیدی بنا کر انہیں یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا۔
کچھ روایتوں کے مطابق یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کی سبھی عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا، لیکن حضرت زین العابدین کو 1 سال کے لیے جیل میں قید کر لیا۔ 1 سال بعد جب حضرت زین العابدین ظالم یزید کی جیل سے چھوٹ کر اپنے شہر مدینہ آئے تو وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اے انسان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں اپنے والد اور بھائیوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے، تو مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ جب بھی حضرت زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس دن ہوئی، تو آپ جواب دیتے کہ یزید کے محل دمشق میں۔ حضرت زین العابدین کے دل پر سب سے بڑا صدمہ یہ لگا تھا کہ یزید نے نبی کے گھر کی بیٹیوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ بازاروں میں لا کھڑا کیا تھا۔ حضرت زین العابدین جب بھی اس منظر کو بیان کرتے اور اپنی پھوپھی حضرت زینب کا ذکر کرتے تو سارا جسم کانپنے لگتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ حضرت زین العابدین جب یزید کی جیل سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے تو نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا کہ اے میرے نانا، مجھے یزید نے جیل میں ایسی تکلیفیں دی کہ شاید وہ کسی غلام کو بھی نہ دی جاتی ہو۔ اے میرے نانا، ہمارے گھروں کی عورتوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کیا گیا، اور ہم اہل بیت کو بہت ستایا گیا۔ یزید کی حکومت ختم ہو گئی، اور جب کئی سالوں کے بعد عبد الملک بن مروان بادشاہ بنا تو اسے ہر وقت یہ ڈر ستاتا رہتا کہ کہیں حضرت زین العابدین کھڑے ہو کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں، کیونکہ ان کے حکومت کے اعلان کرنے پر سبھی لوگ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے اور عبد الملک کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی۔ اسی لیے اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت زین العابدین کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر میرے محل شام میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر حجاج نے رات کے وقت ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت زین العابدین کو ان کے گھر سے اٹھوا لیا اور پھر انہیں بیڑیاں پہنا کر جیل میں قید کر دیا۔ لیکن انہی دنوں کسی نے بادشاہ عبد الملک کو سمجھایا کہ آپ یہ گناہ نہ کریں، کیونکہ آج تک بنو امیہ کے جن بادشاہوں نے اہل بیت کے لوگوں کو ستایا ہے تو ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا، اور حضرت زین العابدین کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو بس ہر وقت نماز و روزے میں لگے رہتے ہیں، انہیں عبادت کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں، اس لیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ کچھ بڑے لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی، اور اس نے فوراً حجاج بن یوسف کے پاس ایک خط لکھ کر پیغام بھیجا کہ حضرت زین العابدین کو رہا کر دو اور انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دو، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دی گئی، لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی اور پھر ان کا لڑکا ولید حکومت کا بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں حضرت زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں۔ کربلا کے واقعے کے پورے 35 سالوں بعد 25 محرم سن 95 ہجری میں حضرت حسین کے اس لڑکے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور ان کی تجہیز و تکفین انہی کے لڑکے حضرت باقر نے فرمائی۔ حضرت زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے پاس ہی بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا ایک خاص اونٹ آپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور برابر روتا رہا، یہاں تک کہ 3 دنوں بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔